انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ ہمارا دین خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے۔ ہمارا دین خیر خواہی اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ہمدردی، کس کی خیر خواہی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ، سب سے پہلے دین اللہ کی خیر خواہی اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کو اپنا خالق اور مالک جاننا، اس اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اس اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، فرمایا یہ اللہ کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی۔ دوسرا فرمایا والے رسولی، دین رسول کے ساتھ بھی ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے سارے رسولوں کو سچا ماننا، اللہ کے سارے رسولوں کو برگزیدہ ماننا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سنتوں پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی۔ والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمدردی کا مطلب یہ ہے، اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب ماننا، اس کو اللہ کا کلام ماننا، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ اس قرآن کریم میں جو بھی ارشاد فرما رہے بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور پھر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی۔ اور فرمایا اسی طرح مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، حکمرانوں
کے ساتھ خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ اگر حکمران اللہ کے دین کے مطابق کوئی حکم دے تو اس کام میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ہاں اگر حکمران ایسے کام کا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، دین کے خلاف کسی بات کا حکم دے، تو اس کام میں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ کسی اچھے کام کا حکم دیتے، ایسے کام کا حکم دیتے جو دین کے خلاف نہیں ہے، ایسے کام کا حکم دیتے جو لوگوں اور ملک کے فائدے میں ہیں، تو ایسے کام میں حکمرانوں کی بات مان لینا یہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ امت کے علماء کے ساتھ خیر خواہی، امت کے علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے، علماء کا ادب کرنا، علماء کی تعظیم کرنا، علماء کی قدر کرنا، علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنا، علماء سے دین سمجھنے کی کوشش کرنا، علماء سے دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وعامتین، فرمایا عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، عام لوگوں کے کام آنا، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا، اگر کوئی بیمار ہے اس کی عادت کے لیے چلے جانا، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا، اگر کوئی غلط راستے پر چل پڑا ہے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا۔ فرمائے کہ عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین تو ہمدردی اور خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے اپنی نماز پڑھ لو، اپنا روزہ رکھ لو، اپنی تہجد پڑھ لو، خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، ہمارے پڑوسی بھوکے رہے، ہمارا پڑوسی غلط راستے پر ہے، ہم نے اس کو کبھی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی، ہمارے پڑوسی اور ہمارے رشتہ دار بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، ہم 10 کھانے کھا رہے ہیں اور ہمارے پڑوسی اور اللہ کی مخلوق بھوک سے مر رہی ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا دین ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دیتا ہے کہ اپنے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرو، ان کے کام آؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دو، اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی آمد کے دن اس کی مشکلات کو دور فرما۔ تو ہمارا دین ہمدردی کا سبق دیتا ہے، خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اب اس مخلوق میں انسان بھی ہے، اس مخلوق میں جانور بھی ہے، اس مخلوق میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس مخلوق میں تکلیف نہ پہنچانے والے تمام جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، ہر جاندار اللہ کی مخلوق میں داخل ہے۔ فرمایا یہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اس مخلوق میں جتنی جاندار چیزیں اللہ نے بنائی ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی برادری ہے، اللہ کا گھرانہ۔
وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہی ہوگا، اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہوگا، اللہ کے نزدیک مقام اسی کا ہوگا من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے گا۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ لاہور کی دھرتی پر ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ۔ حضرت جب لاہور میں تشریف لائے تھے تو لاہور شرک و بدعت کا گڑھ تھا۔ حضرت نے لاہور میں آ کر درس قرآن شروع فرمایا۔ حضرت کی محنت سے شیراں والا گیٹ لاہور میں حضرت نے کام شروع فرمایا، اور حضرت کی محنت سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہوا۔ جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑے تھے، اللہ نے حضرت کی برکت سے انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا۔ انگریز حضرت لاہوری کو برف کے بلاکوں میں لٹا دیتے، برف کے بلاکوں میں حضرت لاہوری کو لٹایا جاتا تھا۔ انگریز کہتے تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنا مشن چھوڑ دو، ختم نبوت کی آواز لگانا چھوڑ دو، لیکن حضرت فرماتے تھے تم کیا سمجھتے ہو، ہم اگر لاہوری کو برف کے بلاکوں میں لٹا دیں گے تو لاہوری کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرماتے تھے نہیں، خدا کی قسم تم لاہوری کو برف کے بلاکوں میں لٹاتے ہو، لاہوری کا جسم تو ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ صاحب کشف بزرگ تھے، اگر 2-3 عورتیں روٹیاں پکاتی تھیں اور روٹیوں کو مکس کر کے حضرت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، حضرت روٹیاں الگ الگ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ نمازی عورت کے ہاتھوں کی روٹی ہے اور یہ بے نمازی عورت کے ہاتھوں کی۔ ایسی کشف کی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کبھی دکھاتے نہیں ہیں۔ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کتنے عرصے تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤں؟ فرمایا پورے قرآن کریم کا خلاصہ صرف 3 باتیں ہیں بس۔ پورے قرآن کریم کا نچوڑ، پورے قرآن کریم کا خلاصہ، قرآن کریم کے احکام کا خلاصہ، فرمایا صرف 3 باتیں۔ پہلی بات فرمایا اللہ کو راضی کرو اللہ کی عبادت سے، یہ قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکام پورے کرو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرو اللہ کی عبادت سے، اور دوسرا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو حضور کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی سنتوں پر عمل کرو تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت سے، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ فرمائے یہ تین باتیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ جو ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے گویا وہ پورے قرآن کریم پر عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی اطاعت اور فرمان برداری کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہمارے دین اور ہمارے اللہ نے ہمیں مخلوق کی خدمت کا بھی حکم دیا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق کی تقسیم خود کی ہے، کسی کو رزق ہم نے زیادہ دیا ہے، کسی کو رزق ہم نے کم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نظام دنیا چلایا ہے تو ہم نے اس کے مطابق رزق کی تقسیم کی تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر اللہ سب کو مالی فراوانی دے دیتے تو یہ چھوٹے موٹے کام کون کرتا؟ بالفرض مثال کے طور پر اگر اللہ سب کو مالی فراوانی دے دیتے تو موچی کبھی بھی ہمارے جوتے سلائی نہ کرتا۔ اللہ نے اس کا رزق جوتے سلائی کرنے کو رکھا۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، اللہ نے رزق کی تقسیم رکھی ہے، اور اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ اللہ نے اپنی دنیا کا نظام چلایا ہے اور اس کے مطابق رزق کی تقسیم کی ہے، اور اسی طرح یہ بھی میرے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، مالداروں سے عشر لیا جائے گا، مالداروں سے صدقہ لیا جائے گا، مالداروں سے مال لیا جائے گا، اور غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا، غریبوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، غریبوں پر عشر خرچ کیا جائے گا، غریبوں پر صدقہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ امیروں سے مال لیا جائے گا اور غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ اور اس میں بھی بنیادی چیز وہی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ، اور ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ میرے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے، سورہ نمل۔ نمل کا معنی چیونٹی ہوتا ہے، چیونٹی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں زمین پر پھر رہی ہوتی ہیں، ان چیونٹیوں کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور ایسی بادشاہت دی کہ سلیمان جیسی بادشاہت قیامت تک کسی کو نہیں ملے۔ سلیمان علیہ السلام کا حکم انسانوں پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم جانوروں پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم جنات پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم آگ پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم پانی پر بھی چلتا تھا۔ ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کا کہنا مانتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، میدان میں چیونٹیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس نے کہا جس طرح چیونٹیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں
اس طرح اگر لشکر آ گیا تو یہ پاؤں کے نیچے آ کے ساری مر جائیں گی۔ اس نے باقی چیونٹیوں سے خیر خواہی کی بنیاد پر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری روتی جاؤ، لہذا تم ساری اپنی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ چھوٹی سی چیونٹی، اس کی کیا آواز ہوگی، لیکن اللہ نے اس کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ چیونٹیاں اپنی دلوں میں داخل ہو گئی، لیکن اس نے یہ ہمدردی اور خیرخواہی کی بنیاد پر کہا تھا۔ اس کی ہمدردی اور خیرخواہی کا یہ جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس چونٹی کے نام پر پوری قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرما دی۔ قیامت تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، اس چونٹی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس نے ایک ہمدردی اور خیرخواہی کی بنیاد پر بات کہی تھی، لیکن اس کی ہمدردی اور خیرخواہی میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے نام پر قرآن کریم کی پوری سورت کو نازل فرمایا۔ تو ہمارا دین ہمدردی کا سبق دیتا ہے، خیرخواہی کا سبق دیتا ہے، مسلمانوں کے کام آنے کا سبق دیتا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں انسانیت کے کام آنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر کافر ہے لیکن اگر وہ بھی بھوک سے مر رہا ہے، کافر ہے وہ بھی پیاس سے مر رہا ہے، تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم کو وہ تو کافر ہے مرنے دو، ہمارا دین کہتا ہے نہیں، اسے بھی کھانے کے لیے دے دو، اسے بھی پینے کے لیے دے دو، کیونکہ ہمارا دین انسانیت کا سبق سکھاتا ہے کہ کافر کو بھی کھانے اور پینے کے لیے دے دو تاکہ کافر کی بھی جان بچ جائے۔ ہمارا دین تو ہمدردی سکھاتا ہے، خیرخواہی سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ ہمارا دین تعصب نہیں سکھاتا، ہمارا دین ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، والدین کی عزت کرنا سکھاتا ہے، چھوٹوں میں شفقت کرنا سکھاتا ہے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین تو انسانیت انسان کو سکھاتا ہے، اور ہمارا دین ہی یہ سکھاتا ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرو، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلانے کی کوشش کرو، اگر کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنانے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ یہی حالات ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اس معیشت کے ڈوبنے کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں ایک بڑی وجہ ہمارے ملک کا سودی نظام ہے۔ سودی، جب تک ملک سے سودی نظام ختم نہیں ہوگا کسی ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ جب کوئی اللہ سے اعلان جنگ کرے گا تو وہ کیسے کامیاب حاصل کر سکتا ہے؟ رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، معیشت کو میرا رب مضبوط کرتا ہے۔ جب کوئی رب سے ہی جنگ کرے گا تو رب ان کی معیشت کو کیسے مضبوط کرے گا؟ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، نحوست ہے۔ ہمارے ملک کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، چولستان میں، تھر پارکر میں، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں پینے کا پانی نہیں، کہیں تھوڑا پانی ایسے تالاب ہے کہ جانور اور انسان اسی ایک تالاب سے پانی پینے پر رہتے ہیں۔ انسان پیاس سے مر رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے بارشیں روکی ہوئی ہیں. کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے. انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے اور اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ہمارے رزقوں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، پانی کی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائیں. افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللہ فرماتے ہیں جس پانی کو تم پیتے ہو یہ پانی ہم اتارتے ہیں، یہ پانی زمین سے ہم نکالتے ہیں. اگر ہم ناراض ہو جائیں، ہم پانی کو روک لیں، آسمان پانی نہ برسائے، زمین میں ہم پانی نیچا کر دیں، اللہ کہتے ہیں ہم زمین کے پانی کو کھارا اور کڑوا کر دیں، فرمایا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پانی نکال کر پلا نہیں سکتی. ان حالات میں ہم سب کو، پوری امت کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے. انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے اور اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ملک اور اپنی زندگیوں کو سودی نظام سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا نظام ہے کہ مالداروں سے مال لیا جائے گا اور غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا. ہمارا دین ہمدردی اور خیرخواہی کا درس دیتا ہے، اور حالات کا تقاضا یہی ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مالی فراوانی دی ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کو پانی پلانے کی کوشش کریں جن کے پاس پانی نہیں ہے، ان کو لباس پہنانے کی کوشش کریں جن کے پاس لباس نہیں ہے. اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے مر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ان حالات میں ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں، ہم پیاسوں کو پانی بھی پلائیں اور ہم ننگوں کو کپڑے بھی پہنائیں. ہمارا دین صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم تو 10 کھانے کھائیں گے، ہمارا پڑوسی رشتہ دار اور انسان چاہے بھوک سے مر جائے ہمیں کیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے آیا، اور جب میں دیکھنے کے لیے آیا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو فرمایا میرے دل نے کہا ان ھذا الوجه لیس بوجه الکذاب، ایسا چمکتا دمکتا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسا چمکتا دمکتا چہرہ واقعی محمد رسول اللہ کا چہرہ ہو سکتا ہے. ورنہ حضور نے جو پہلی باتیں ارشاد فرمائی ان میں ایک فرمایا مسلمانوں سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوں گی. دوسرا فرمایا اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو راشن پہنچاؤ، بھوکے لوگوں کو راشن پہنچاؤ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑو، فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو. فرمایا اگر یہ 4 کام کر لو گے، سلام کو عام کرو گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، رشتہ داریوں کو جوڑو گے، تہجد کی نماز پڑھو گے، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا،
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پانی پلانے میں جنت ملتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک فاحشہ زانیہ عورت گزر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت ہے، پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اس نے کنویں کی منڈیر کے بعد دیکھا کہ کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے بند جوتا پہنا تھا، اس کو اتارا، دوپٹہ باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، کتے کے بچے کو پلایا۔ کتے کے بچے کی جان بچ گئی۔ اللہ نے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا اجر ہے پانی پلانا۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا افطاری کے وقت، فرمایا اللہ اسے کچھ محمد کے حوض کوثر سے جنت کا ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مشکات میں حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، 2-3 آدمی آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا مجھے پہچانا ہے؟ کہے گا نہیں۔ کہے گا میں وہی ہوں جس نے دنیا میں تمہیں 1 گلاس پانی پلایا تھا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا۔ تم خود تو جنت میں جا رہے ہو اور میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے سامنے میری سفارش کرو۔ وہ جنتی اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش پر 1 گلاس پانی پلانے والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم نیکیاں نہیں سمجھتے، یہ اتنی بڑی نیکیاں ہیں، ان پر میرا رب انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ایک تو عمومی طور پر بھی گرمیوں کا موسم ہے، پانی پلانا تو مفت کا سوال ہے۔ اچھا محرم میں رسمی سبیلیں لگاتے ہیں، آج کل کیوں نہیں پلاتے بھائی؟ محرم میں مسئلہ پوچھو نا ان سے، کہ رسم میں غلط ہے، غلط پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تو ثواب کا کام، تو آج عوام مر رہی ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، کیوں نہیں پلاتے پانی؟ نہیں بلائیں گے، بس دیکھا دیکھی انگریزوں کی ساری رسمیں کرنی ہے، کافروں کی ساری رسمیں کرنی ہے، ثواب کا سنت کا کوئی کام نہیں کرتا۔ آج امت پیاس سے مر رہی ہے، پلاؤ پانی، کس نے روکا ہے؟ ثواب ہوگا نہیں، مر جائے جائے، محرم پہ پلائیں گے، بس ربیع الاول میں پلائیں گے، آگے پیچھے بھی پلائیں گے۔ ان رسموں سے نکلو، ان بدعتوں سے نکلو، حضور کی سنت پر آؤ۔ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت دین کا کیا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا دین ہے۔ اب ضرورت ہے لوگوں کو پانی پلاؤ تو پلاؤ، ثواب ہوگا۔ ضرورت ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو کھلاؤ، ثواب ہوگا۔ ضرورت ہے لوگوں کو کپڑا پہناؤ، ثواب ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کا انتظار کر رہی ہے۔ ہر کوئی جنت جنت کرتا ہے، جنت میں جائیں گے، اللہ جنت میں بھیجے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنت خود جن کا انتظار کرتی ہے۔ ایک فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانے والا، پیاسے کو پانی پلانے والا، ننگے کو کپڑا پہنانے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، حضور پہ درود پڑھنے والا۔ فرمایا 5 آدمی ایسے جنت جن کا انتظار کر رہی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جنت انتظار میں ہے۔ پیاسے کو پانی پلاؤ، جنت انتظار میں ہے۔ ننگے کو کپڑا پہناؤ، جنت انتظار میں ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، جنت انتظار میں ہے۔ حضور پہ درود پڑھو، جنت انتظار میں۔ اس لیے جو صاحب وسعت ہیں ان کو ضرور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، آپ اپنی دکانوں پر ٹھنڈے پانی کے کولر بنا کر رکھیں، مسافروں کو پانی پلائیں، اللہ کی مخلوق کو پانی پلائیں، ثواب ہوگا۔ اپنے ارد گرد ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی بھوکا ہے اس کے گھر میں راشن پہنچائیں، کوئی پیاسا ہے اس کے گھر میں پانی کا انتظام کروائیں۔ پانی کا انتظام کروانا صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں میٹھا پانی نہیں ہے میٹھا پانی جاری کروا دیں،
جہاں ضرورت کے لیے پانی نہیں ہے پانی جاری کروا دیں اپنے مرحومین کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک پانی چلتا رہے گا تمہارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ رسمی کام تو ہم کرتے ہیں لیکن سنت والے کام نہیں کرتے۔ اور جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے، خوراکوں کی کمی ہے، صاحب وسعت لوگوں کو چاہیے اپنی زکاتیں نکالیں، صدقات نکالیں، اور ان علاقوں تک بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں، علماء کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ان لوگوں تک راشن بھی پہنچائیں، ان کے پانی کا انتظام بھی کروائیں، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہی خیرخواہی اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اور انسانیت کی خدمت ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح مخلوق کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا